إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یقیناً اللہ کی کتاب قرآن مجید ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھے ہیں. جو سیدھا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور اس کو امن، سکون، اطمینان، جنت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے. اور ایسے ہی لوگ عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح کرنے والے ایسے مومنین کے لیے جنت کی بشارت. آج آپ کے سامنے کچھ فتنوں کے بارے میں، ورنہ فتنوں کی دنیا بہت وسیع ہے، اور انسان پیدا ہوا تو فرشتوں نے کہا یہ فتنے پیدا کریں گے. ان کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ خون بہائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، فتنے ہی فتنے پیدا کریں گے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے ہماری فطرت میں فتنوں کی مٹی رکھی ہوئی ہے. تو انسان کوئی بھی زمانہ اس کا فتنوں سے خالی نہیں. کبھی مال کا فتنہ، کبھی اولاد کا فتنہ، کبھی عورت کا فتنہ، کبھی گھروں کے فتنے، اور کبھی دین کا فتنہ، اور کبھی آپسی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا خون خرابہ، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، ایک دوسرے پر حاوی ہونا، ایک دوسرے کا چھیننا، ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا. اس میں یہ فتنے موجود ہیں. فتنوں کا فہرست بہت لمبی ہے. فتنہ ہر زمانے میں رہا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان فتنوں سے بچا کر لے کر جانے والے انسان وہ کون ہیں؟ جس کے اندر مزاج میں ٹیڑھا بن نہ ہو، وہ انسان قرآن اس کو رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے اللہ نے واضح طور پر چیزیں شریعت کی نازل فرما دی. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھیں کھول کر اللہ کی شریعت کو سمجھا، عقیدہ توحید اپنایا، نبی کی اتباع کیا، اللہ کی عبادت کیا، فلنفسہ، تو اپنے آپ کو بچا لیا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن گیا اللہ کے دین سے، نبی کی سنت سے اور شریعت کے احکام سے، جو اندھا بن گیا، ہوائے نفس کے اکسانے پر فتنہ اور فساد کرتا ہے، فعلیہا، تو اس کا فساد کا نتیجہ اسی پر ہے، اس کا نقصان اسی کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَتَكُونُ فِتَنًا، لوگوں قریب ہے قیامت کے فتنے ہی فتنے ہوں گے. كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جیسے رات کے اندھیرے میں بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آتا، اور جس تیزی کے ساتھ بارش کے قطرے گرتے ہیں اسی طرح تمہارے معاشرے میں فتنے گریں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور ویمسی مومنا، شام میں وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے فتنوں کی شکار ہو کر وہ کافر ہو جائے گا. صبح یبیع عرضہ، دین کو بیچ دے گا، لعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے لیے، منصب کے لیے، مقام کے لیے، اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کے لیے، اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، کسی بھی ہوس میں وہ دین کو بیچ دے گا. آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی فتنے پرپ رہے ہیں.
ان فتنوں کے زمانے میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ اور یہ قرآن مجید آیا تھا لوگوں کو فتنوں سے نکالنے کے لیے۔ عرب کی سرزمین میں وہ دیہاتی، وہ بدو ریگستان کے لوگ جو ایک دوسرے کا خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، چوری اچکی اور ان کے اندر ڈاکو زنی اتنا زیادہ تھا کہ جنگ چھڑتی تو وہ فتنے ختم نہیں ہوتے، خاندان کے خاندان برابر اس کو فالو اپ کرتے تھے۔ مگر دین اسلام آیا، انہوں نے ساری پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو اپنایا، رحمت للعالمین کی رحمت میں اپنی زندگیوں کو حوالے کر دیا۔ اللہ نے زمین کا حاکم بنا دیا اور وقت کا حاکم اور بادشاہ بنا دیا، اور پوری سرزمین عرب نبی کے زمانے میں مسلمان حاکم ہو گئے، صرف فتنوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک نہیں کئی مقامات پر فتنوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ فتنہ جب آتا ہے تو خاص لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ فتنہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف جنہوں نے فتنہ ابھارا ہے، جنہوں نے فتنہ شروع کیا ہے، انہی چند لوگوں کو فتنہ نہیں پکڑتا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کو بدنام کر دیتا ہے، پوری سوسائٹی کو ذلیل کر دیتا ہے، اور پوری سوسائٹی اس کے اندر آگ میں لگ جاتی ہے اور پوری سوسائٹی بدنام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم چند لوگ ہیں جن کے فتنوں کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے، پوری جماعت بدنام ہے، پورے لوگ یہاں سے وہاں تک سر جھکا کر ذلت کے ساتھ چلنے کی نوبت آئی ہے۔ مال کا فتنہ نہیں بلکہ دین کا فتنہ بنا کے رکھا ہے۔ دین، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس دین کے اندر فتنے، جبکہ یہ دین قرآن و سنت فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں فتنہ ہوا، ایک بیٹے نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نیکی متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، تیرا گناہ تیرے سر کے اوپر۔ یہ کہہ کر کون ہے جو کنارہ کش ہو جائے، چھوڑ دے فتنوں کو، کناروں سے کنارہ کش ہو کر فتنوں سے باز آ جائے اور چھوڑ دے، اس میں نہ کسی کی عزت جانے والی ہے، نہ کسی کی جان جانے والی ہے، بلکہ فتنے دب جاتے ہیں۔ تو دوستو بھائیو، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر فتنوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، اللہ کی خشیت، اور دوسرا عمل صالح۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو بچا سکتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بات کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ صرف اس چیز پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، آپ کی دین کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو معاملہ ہے، اگر اس کو آپ نصیحت کے مطابق عمل کرتے شریعت پر، لکان خیر اللہ، تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ فتنوں کو دبانے کے لیے کون دبائے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آتا نہیں۔ اور یہ فتنے ایسا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کل ہماری مسجدوں پہ تالے پڑیں گے، کیونکہ یہ فتنہ بعض لوگ ہیں۔ آج پولیس اسٹیشن میں ہم پہنچے ہیں، کل پولیس اسٹیشن والے یہاں پہنچیں گے۔ اگر فتنوں کو نہیں ختم کیا تو فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اللہ سے ڈرے، عمل صالح کرے اور کنارہ کش ہو جائے، باز آ جائے ان فتنوں سے، تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے فتنہ باز لوگوں کے ساتھ میں، لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ میں، ایسی جماعت کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، دین میں ثابت قدم رہو، دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا ڈر، تقوی، عمل صالح کو نہیں چھوڑنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو یاد کرو
اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا دیکھو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور جھگڑوں کو طول نہ دو، جھگڑوں کو ہوا نہ دو، فتنوں کو نہ ابھارو، فتنوں کا چرچا نہ کرو۔ جھگڑے، اختلافات اور فتنوں کو ہوا دینے سے فتفشلوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کہیں کے نہ رہو گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام اور رسوا ہو جاؤ گے معاشرے میں۔ آج صرف کرنول ہی نہیں بلکہ مختلف شہروں کے اندر، خاص طور پر جماعت اہل حدیث کا سب سے بڑا یہی المیہ ہے، جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں رسوائی اور ذلت پورے معاشرے میں، پورے شہر میں اسی جماعت کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، مزاروں اور درگاہوں پہ نہیں جاتے، باباؤں کے پاس نہیں جاتے، تعویذ گھنٹے نہیں کرتے، کالے دھاگے نہیں باندھتے، لیکن یہ شیطان کے اکسانے پر، شیطان کے ابھارنے پر جو مختلف قسم کے ایک دوسرے کے دستے گریباں فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی جماعت جو پورے معاشرے میں بدنام ہے، پولیس اسٹیشنوں میں رجسٹریشن ہے اور ہر جگہ یہ معاملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو فتنوں کو بجھانے، فتنوں کو مٹانے اور فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان فتنوں کو ہوا دینا چاہیے۔ شر ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ہوا کو، آگ کو ہوا نہ دے، آگ پر تیل نہ ڈالے، زخموں پر نمک نہ چھڑکے تو وہ خود بخود سوکھ جاتے ہیں، اب آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں آگ کو بجھانے کے لیے۔ آگ لگانا تو بہت آسان ہے، بلڈنگ گرانا تو بہت آسان ہے، لیکن بنانا بہت مشکل ہے، آگ کا بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس کو بجھانے کی کوشش کر توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العبادۃ فی الحرج، عبادت کرنا فتنوں کے زمانے میں، یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہنا فتنوں کے زمانے میں، کا ہجرت الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی مشرکین کے شہر سے اور دوسرے کفار کے شہر سے میری طرف ہجرت کر کے آتا ہے، ویسے ہی ہے جیسے فتنوں کو زمانے میں آدمی عبادت میں لگا رہے، فتنوں میں ملوث نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا انسان کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس رہتا ہے، فتنوں میں ملوث ہے، عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے طرف عبادت میں لگا رہتا ہے تو گویا فتنوں سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ آج بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ فتنے ہمارے زمانے میں، ہم زندگی میں، دنیا میں بہت زیادہ فتنے ہیں، اسلامی ممالک کے اندر بھی وہاں کے فتنے الگ ہیں، اور یہاں مسلمان ایک نہیں، حکومت اور اہل حکومت، ان کے فتنے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور ایسے دور میں خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریبان اور پولیس اسٹیشن اور کورٹ اور کچہریوں میں جائیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ وہ تو یہی موقع تلاش کرتے ہیں، کون ہمارے پاس آ جائے، انگلی دیتے تو پونچھا پکڑ لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچنے اور بچانے اور ختم کرنے کی۔ کون اٹھے گا، کون کرے گا؟ آسمان سے کوئی آ کر تو نہیں بجھائے گا، آسمان سے آ کر کوئی ہماری اصلاح نہیں کرنے والا۔ آدمی کے اندر ایمان ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی توفیق ہو، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرے کثرت کے ساتھ میں، اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں۔ اور اللہم انا نسألک الثبات، اے اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اور فرمایا والرشد والعزیمۃ علی الرشد، اور
ہدایت پر، دین پر، شریعت پر، اسلام پر، تقوی پر، عبادت میں ہمیں عزم و حوصلہ عطا فرما کہ ہم فتنوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، ورنہ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت بھی بگڑ گئی۔ دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہے اور آخرت میں تو ذلت تو ملنا ہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت علی خلفائے راشد چوتھے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے، باغیوں نے فتنہ کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، الگ رہے، کنارہ کش رہے فتنوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، ان دونوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اگر وہ نیکی سمجھ کر کیے ہیں تو ان کی نیکی بہت عظیم ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر گناہ کیا ہے تو گناہ بہت تھوڑا ہے، گناہ ان کا تھوڑا ہے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ جو کنارہ کش ہو گئے وہ زیادہ عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہیں اللہ کے پاس۔ تو آدمی کو ہمیشہ فتنوں سے دور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ منہ کھولے، نہ زبان چلائے، نہ کچھ کامنٹری کرے اور نہ ہی لوگوں کا ساتھ دے، بلکہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کنارہ کش اختیار کرے۔ تو میرے دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تضرک الفتنہ، فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ دین جانتے ہیں، اگر دین پر قائم ہیں تو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر آپ کے اندر حلال و حرام، اچھا اور برا تمیز نہیں کر سکتے فتنوں میں، تو ایسی صورت میں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، جاتے ہیں، تو یقیناً آپ نقصان میں ہیں۔ تو آج ہمیں ان فتنوں کو دبانے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بھائیوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنی جماعت کو بچائیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض لوگوں کو تم میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنایا، بعض لوگ ایک دوسرے کے لیے فتنے کا سبب ہیں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ فتنوں کو دبانے کے لیے ایک سب سے بڑا کام میں نے کہا عمل ہے، تقوی ہے، ذکر ہے، ثابت قدمی ہے، اور پانچویں چیز ہے صبر۔ آدمی کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ حالات کے مقابلے میں جو تکلیف ہوتی ہے، لوگ زبان سے کہتے ہیں اور زبان سے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے، ایسی صورت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی کام کے لیے زندگی میں۔ جس انسان کے اندر صبر ہے وہ انسان کامیاب ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ۔ آدمی کے اندر صبر، اللہ کے نبی نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے صبر کو اللہ تعالیٰ مکمل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سفیان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے، آپ میرے بارے میں کس سے سب سے زیادہ آپ کو ڈر ہے؟ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زبان کو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نے خود پکڑ لیا اپنی زبان کو، کہا سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے۔ زبان سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے پکڑ کر بتایا کہ اس بات کا تم پر ڈر ہے، زبان کو روکو۔ ایک اور حدیث میں ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، من سکت سلم، جو آدمی خاموش رہا وہ محفوظ رہا، سلامت رہا۔ ومن سلم نجح، جو سلامت رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آج ہمارے اندر
فتنوں سے بچنے کے لیے ہر آدمی بولتا ہے، ہر آدمی کامنٹری کرتا ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس میں منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ اور خاص طور پر خود ہماری اپنی جماعت کا مسئلہ، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اس میں لوگ بولتے جائیں۔ دوستو، ضروری ہے اپنے آپ کے اندر ہم اس چیز کو پیدا کریں کہ فتنوں کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، فتنوں کو ہوا نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کھیت کے مانند ہے، زمین کے مانند ہے، وہ پانی ڈالو جذب کر لیتا ہے۔ فتنے جس کے دل پہ پڑتے ہیں، جو دل فتنوں کو قبول کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے فتنوں میں بات کرنا، فتنوں میں انوالو ہونا، فتنوں کے ساتھ میں جانا، اور وہ بھی چاہتا کہ میں بھی کچھ اپنا امیج بناؤں، اپنا نام بناؤں۔ فتنوں میں جو انوالو ہوتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو انسان ان فتنوں سے بچ جاتا ہے، اللہ جس کو بچا لے اس کا دل صاف ستھرا رہتا ہے، تو دل مردہ نہیں ہوتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، فتنوں سے دور رکھے، گناہوں سے دور رکھے، اللہ کی معاصی نافرمانیوں سے دور رکھے۔ اور خود ہمارے اپنے گناہ زندگی کے امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو جن کو وہ جانتا ہے وہ تھوڑے ہیں، وہ گناہ خود اس کے اپنے، جس کو وہ نہیں جانتا بے حد و حساب ہے۔ جس کو وہ نہیں جانتا ہے گناہ کرتا بھول جاتا ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، خود اپنی زندگی کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو دوسروں کے گناہ کیوں اپنے اوپر لیتے ہو؟ تو اس لیے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، امن و امان فتنوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ امن و امان فتنوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب امن و امان ختم ہو گیا، اسلام میں شریعت میں ضروریات خمسہ، 5 ضروری چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے جان، نفس جان انسان کی سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو حفاظت کرنے، اپنے بھائی کی حفاظت کرنے، معاشرے کی حفاظت کرنے، کیونکہ جان، اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا ختم کر دے ایک مومن کی جان کو ہلاک کرنے سے اللہ کے پاس زیادہ آسان ہے۔ پوری دنیا کو ختم کر دے آسان ہے اللہ کے پاس میں ایک مومن کی جان کو قتل کرنے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اے کعبہ تو میرے پاس سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، تجھ کو چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاتا، اگر میرے شہر والوں نے مجھے مکے سے نہ نکالا ہوتا تو کبھی نہیں جاتا، اور تیری عزت و آبرو بہت عزیز ہے، مگر ایک مومن کی جان تیری عزت و آبرو سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ تو عزت و آبرو کو بچانا، فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، فتنہ، بہت سارے فتنے ہمارے سامنے اس وقت چیلنج ہے ہمارا، تو ان فتنوں سے ہم بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ فتنوں کو کیسے میں کامیاب ہونا نہیں، بلکہ ان فتنوں کو کیسے ختم کرنا اس کی بات سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی مقابلے میں آیا، فتنوں کا دور ہے، فتنوں میں اس کا کمپٹیشن کر کے آپ اس کے مقابلے میں جیتنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ جیت اور ہار تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ فتنے بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ظالم تمہارے مقابلے میں آئے اور تم پر حاوی ہو جائے تو اس کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے کے در پہ نہیں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ظالمانہ حکومت، یا جن چیزوں پر ہمیں اسلام کا خطرہ ہے، ہماری مسجدوں کا خطرہ ہے، ہمارے ایمان اور دین کا خطرہ ہے، یہ کیوں؟ یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس کا مقابلہ چلانے سے نہیں، مقابلہ کرنے سے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، آہذاری کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایک آدمی راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے بھی کانٹے بچھائے تو سارا راستہ کانٹوں سے
خاردار ہو جائے گا، ایک آدمی کانٹا بچھائے تو ہم تو کنارہ کش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر، فتن الدین، فتنۃ المال، فتنۃ الاولاد، ہر چیز کے فتنے ہیں۔ اس ایسے فتنوں میں القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا آدمی وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو کھڑا ہوا ہے، اور والقائم خیر من الماشی، جو آدمی کھڑا ہوا ہے چل نہیں رہا ہے تو وہ بہتر ہے اس مقابلے میں جو آدمی چل رہا ہے سڑک پر، اور والماشی، چلنے والا آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو فتنوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو اس طرح سے فتنے، کوئی آدمی جھانکتا ہے تو فتنے اس کو کھینچ لیتے ہیں، فتنوں میں کوئی جھانکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کھینچ لیتا ہے فتنہ، آ جاؤ میرے اندر آ جاؤ، تو پھر دیکھو تماشا۔ تو اس طرح سے فتنے میرے دوستوں بہت زیادہ ہیں، اور جو آدمی بچنے کی جگہ پائے، پناہ مل جائے فتنوں سے، تو اس کو وہاں گھس جانا چاہیے، فتنوں میں نہیں جانا چاہیے، جھانکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر وقت دعا کریں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الثبات والرشد والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں رشد و ہدایت پر قائم و دائم رکھ، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔